ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی اہم مہمان حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ آپ جنرل سیکریٹری ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے۔ ہم بات کریں گے پرسنل لاء بورڈ کی سرگرمیوں کے بارے میں۔ بہت سی سرگرمیاں وہ ہیں جو اخبارات میں آتی ہیں اور جس سے ہم واقف ہوتے ہیں، لیکن بہت سی سرگرمیاں وہ بھی ہیں کہ بورڈ کی طرف سے کام مستقل ہوتے ہیں لیکن اس کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، اور اس بنیاد پہ بعض لوگوں میں غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بورڈ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم مولانا سے اسی سلسلے میں بات کریں گے اور سمجھیں گے۔ تو مولانا، بورڈ خاص طور پہ آپ یا بورڈ کے جو بھی عہدیداران ہیں، صدر صاحب، نائب صدر یا دوسرے لوگ مستقل کوشش کرتے ہیں اور جو ملت کے اہم مسائل ہیں اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں، لیکن چونکہ ہر چیز سامنے نہیں آتی ہے، اس بنیاد پہ بعض لوگ جہالت کی بنیاد پہ بھی، اور بعض لوگ یوں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو انہیں ایک موقع ملتا ہے شکایت کا کہ بورڈ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ خاص طور پہ جب بھی کوئی بڑی بات ہوتی ہے ہندوستان میں تو وہ رہتا ہے کہ بورڈ کی طرف سے کچھ آیا نہیں، بورڈ نے کچھ کیا نہیں، بورڈ نے رہنمائی جاری نہیں کی، چاہے وہ بورڈ کے دائرے میں ہو یا نہ ہو۔ تو یہ عام مزاج ہے مسلمانوں کا۔ تو اس تناظر میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بورڈ کی اس وقت سر دست کیا اہم سرگرمیاں چل رہی ہیں؟ پہلی بات تو میں وہی عرض کروں گا جس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا کہ کوئی بھی تنظیم اس کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ ہندوستان کی ایک بہت بڑی مذہبی تنظیم ہے جس کے اجتماعات میں ماشاءاللہ لاکھوں افراد شریک ہوتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اتنا بڑا اجتماع تھا، فلاں جگہ الیکشن ہو رہا ہے، تمام لوگوں سے کہا گیا کہ آپ وہاں چلے جائیے اور الیکشن میں کام کیجیے، کیونکہ وہ ان کے دائرے سے باہر ہے۔ کام دونوں اچھا ہے، دین کا ہے، ملی کام ہے۔ تو لوگوں میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ جیسے ڈاکٹر سے آپ انجینئر والی خدمات کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، انجینئر سے یہ امید نہیں رکھتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کر آپ کے کیس کی پیروی کرے گا، اسی طرح کسی بھی ملی تنظیم سے اس کے ایجنڈے کے مطابق کام کی امید رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر کام کا اظہار ضروری نہیں ہوتا ہے۔ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، کام دین کے غلبے کے لیے کیا جاتا ہے، کام اسلام کے تحفظ کے لیے کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ اظہار اپنے مقصد میں مضر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے نبی بنائے جانے کے بعد، لیکن حضور نے اسلام کی دعوت کو ظاہر نہیں فرمایا، لیکن خاموشی سے آپ کام کرتے رہے، صحابہ بھی کام کرتے رہے۔ تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہر کام ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کو فوری طور پر آپ اخبار میں لے آئیں، بیان کر دیں، سوشل میڈیا میں ڈال دیں۔ یہ بات مصلحت کے خلاف ہوتی ہے، اس لیے بورڈ ایسا کرتا بھی ہے اور آئندہ بھی اس پر قائم رہے گا۔ تیسری بات یہ کہنی ہے کہ بورڈ جو کام کر رہا ہے آپ اس پر غور فرمائیں کہ اس وقت 1 درجن سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں جو مسلم پرسنل لاء اور قانون شریعت سے متعلق ہیں۔ بورڈ اس میں پیروی کر رہا ہے اور جو صلاحیت خرچ کی جا سکتی ہو وہ کر رہا ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کا مکلف بنایا ہے، نتیجہ کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ اگر عمل ہم نے نہیں کیا تو عند اللہ ہم جواب دیں، لیکن اگر ہم نے جد و جہد پوری کی لیکن دوسرے فریق کی طرف سے انصاف نہیں ملا تو ہم اس میں عند اللہ جواب دہ نہیں ہیں۔ تو ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا عمل دوسری قوموں کی طرح نہیں ہے کہ جب تک نتیجہ سامنے نہیں آ گیا ہم نے سمجھا کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اتنے سارے مقدمات سپریم کورٹ میں ہیں،
جو ہائی کورٹوں میں ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ بورڈ کا ایک اہم شعبہ دارالقضاء کا ہے، کیونکہ دارالقضاء قانون شریعت کی تنفیذ کی عملی اور مثبت کوشش ہے۔ اس وقت صرف مہاراشٹر میں بورڈ کے 83 دارالقضاء کام کر رہے ہیں۔ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ وہاں امارت شریعہ کے تحت ہیں، اور وہاں بھی 70-75 دارالقضاء ہیں۔ آسام میں بھی 60-70 دارالقضاء ہیں، وہاں کی امارت شریعہ کے تحت ہیں۔ اور بورڈ کے تحت بھی اس وقت گویا 100 کے قریب دارالقضاء ہو گئے ہیں، اور یہ ایک تحریک بن گئی ہے، جگہ جگہ دارالقضاء کا قیام عمل میں آیا ہے۔ یہ بورڈ کا بہت اہم کام ہے۔ دارالقضاء کا قائم کرنا یہ ایک جلسہ کر لینا نہیں ہے، ایک ادارے کا قائم کرنا ہے۔ اگر 100 دارالقضاء ہیں آپ کے، تو آپ نے 100 انصاف کے ادارے قائم کیے۔ بورڈ کا ایک موضوع ہے تفہیم شریعت، شریعت پر پڑھنے والے اعتراضات کا جواب، جو اسلاموفوبیا کا ایک حصہ ہے۔ بورڈ ہندوستان کے تمام اہم شہروں میں اس پروگرام کو کر چکا ہے، کر رہا ہے، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، اور اب یہ مسلمانوں کے پروگرام کا ایک موضوع بن گیا ہے، غلط فہمیوں کا ازالہ۔ یہ بالواسطہ بورڈ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ بورڈ کا ایک شعبہ ہے اصلاح معاشرہ۔ یہ شعبہ بہت اہم ہے۔ مختلف ملی تنظیمیں بھی اب اصلاح معاشرہ کا کام کر رہی ہیں، لیکن جب سے بورڈ نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ ہمارے جلسوں کا ایک عنوان بن گیا۔ پہلے سیرت کے جلسے ہوتے تھے یا مدرسوں کے جلسے ہوتے تھے، اب اصلاح معاشرہ یہ ہمارے جلسوں اور پروگراموں کا ایک موضوع بن گیا، اور اس کی کوششیں ہو رہی ہیں، بہرحال اس کے فائدے بھی ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بورڈ نے مجموعہ قوانین اسلامی کو مرتب کیا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے مہینے میں اس کے نئے ایڈیشن، اصلاح شدہ ایڈیشن کی رسمی اجرا ہوگی۔ بورڈ نے ابھی لا جرنل شائع کرنا شروع کیا ہے، جو 2 لسانی ہیں، انگریزی اور اردو میں ہے، اور وہ جو اعلیٰ سطح کے وکلاء ہیں اور ججز ہیں ان کو دیا جاتا ہے، اور اس سے بہت افادیت ہے اس کی۔ اور بورڈ نے معاشرتی مسائل پر بہت سارے رسائل شائع کیے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بورڈ نے بہت ساری کوششوں کے باوجود مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کو باقی رکھا ہے۔ آپ سوچئے کہ لوگ ہر معاملے میں بورڈ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، چاہے اس کا موضوع ہو یا نہیں ہو، اسی اتحاد اور طاقت کی وجہ سے۔ تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ کئی تنظیمیں، کئی پلیٹ فارم قائم ہوئے اس مقصد کے لیے، اور جو مسلم مخالف عناصر ہیں انہوں نے اس وحدت کو توڑنے کے لیے کتنی کوششیں کی۔ شیعہ وقف بورڈ قائم کیا، خواتین وقف بورڈ قائم کیا، کچھ ہمارے دوسرے علماء ان کو کھڑا کیا، ان کا بریلوی حضرات ان کا وقف بورڈ ان کا یہ قائم کیا، اصلاح مسلم پرسنل لاء بورڈ، اور بھی بعض ان کا، لیکن خود ان کی کمیونٹی نے ان کو رد کر دیا۔ جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں انہوں نے، جو شیعہ بھائی ہیں انہوں نے خود اس کو رد کر دیا۔ تو یہ مسلمانوں کے اتحاد کو بچا کر رکھنا یہ خود بہت بڑا کام۔ میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا رہتا ہوں، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کو بہت رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہندوستان کے دائرے میں دیوبند کو، ندوہ کو، ان کو ایک بہت ہی اہمیت کے ساتھ دیکھتے ہیں، جماعت اسلامی کو، تبلیغی جماعت کو، اور دوسرے کاموں کو۔ اسی طرح وہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہندوستان میں کیسے مسلمانوں نے مختلف مکاتب فکر کو ایک اسٹیج پر جمع کر رکھا ہے۔ تو یہ سب بورڈ کا کام ہے،
اور بورڈ ایک آدمی کا نام نہیں ہے، نہ صدر کا نام ہے، نہ جنرل سیکریٹری کا نام ہے، پوری امت کا نام. ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، اور اگر بورڈ کو نقصان پہنچایا جائے تو ہم سب کو مل کر اس کو دبانا ہوگا، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. گزشتہ دنوں جو حجاب کا مسئلہ آیا اور اب وہ دوسرے اسٹیٹوں میں بھی وہ باتیں ہونے لگی، تو اس مسئلے میں بورڈ نے کیا کوششیں کی؟ شروع سے آخر تک تو بورڈ ہی نے کوشش کی. جی. جب یہ مسئلہ اٹھا کرناٹکا میں، تو وہاں کی جو ذمہ دار شخصیتیں ہیں ان سے اور مسلم تنظیموں سے، اور وہاں جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ارکان ہیں ان سے رابطہ کیا گیا. میں نے خود ان سے بات کی اور یہ کوشش کی گئی کہ وہ مسئلہ وہیں کا وہیں ختم ہو جائے، کیونکہ جس ادارے میں یہ مسئلہ اٹھا وہ گرلز کا ادارہ تھا، کوئی ایجوکیشن کا ادارہ نہیں تھا. تو یہ تھا کہ اس کو آپسی مفاہمت کے ذریعے وہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن بہرحال کسی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. اب وہاں کیس شروع ہوا. تو بورڈ چاہتا تھا کہ اس میں جائے، دخل دے، لیکن وہاں جو بورڈ کے ارکان تھے وہ اور جو مختلف ملی تنظیموں کے ذمہ دار تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بورڈ اگر اس میں آئے گا تو یہ مسئلہ جو ریاستی سطح کا ہے یہ ایک نیشنل ایشو بن جائے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بورڈ ابھی اس میں فریق نہ بنے. لیکن بورڈ کے وکلاء نے اس میں کام کیا. ہم لوگوں نے ان کے لیے شرعی جو بنیادیں ہونی چاہیے، ایفیڈیوٹ ہونا چاہیے، وہ تیار کیا، قانونی مدد کی ان کی. ہمارے جو سب سے بڑے وکیل ہیں جناب یوسف حاتم مچھالہ، انہوں نے ایک فریق کی طرف سے وہاں بحث کی، اور ہمارے جو دوسرے وکلاء ہیں وہ مسلسل وہاں جاتے رہے. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جو سماعت ہو تو آپ نگاہ رکھیے اور کیا سوالات اٹھائے جاتے ہیں وہ بتائیے. پھر جب یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں آ گیا تو بورڈ اس میں فریق بنا. اور آپ جانتے ہیں بورڈ کی طرف سے بہت اچھے وکلاء نے بحث کی. کپل سبل نے بحث کی، دبئی نے بحث کی، نظام پاشا نے بہت اچھی بحث کی، شمشاد ایڈوکیٹ نے بہت اچھی بحث کی، اور طاہر حکیم صاحب نے اس کی تیاری میں بہت حصہ لیا. اور علماء نے بورڈ کے واسطے سے اس کے لیے جو شرعی بنیادیں ہونی چاہیے وہ مرتب کی. آپ کے ندوے سے بھی اس کو سوال نامہ بھیجا گیا تھا، اس کے جوابات گئے. تو بورڈ نے پوری کوشش کی، اور وہ جو منقسم فیصلہ آیا وہ انہی کوششوں کا نتیجہ تھا. ورنہ جو وہاں چیف جسٹس تھے اور جو یہ 2 رکنی بینچ تھی اس کے ایک جج تھے، ان کا جھکاؤ دوسری طرف تھا. لیکن ان بحثوں کی وجہ سے وہاں ایک منقسم فیصلہ آیا. اب بڑی بینچ کے حوالے ہوا ہے. انشاءاللہ وہاں بھی ہم کوشش کریں گے، اور اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. اب یہ ضرور ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ مسئلہ سڑک پر نہیں جائے، عوامی مسئلہ نہیں بن جائے، کیونکہ اگر یہ مسئلہ عوامی بن جاتا تو اس کا نقصان ہم ہی لوگوں کو ہوتا. میں ایک چھوٹا سوال اور کرنا چاہیں گے. گزشتہ دنوں چاہے بابری مسجد کا مسئلہ ہو یا 3 طلاق کا مسئلہ ہو، جو فیصلہ آیا وہ ہم لوگوں کے سامنے ہے. جی. تو اور بورڈ اس میں شامل رہا ہے. اس کو بنیاد بنا کے یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ بورڈ جن بڑے فیصلوں وہ مسائل میں شامل ہوتا ہے تو وہاں ناکامی ملتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بہت ناسمجھی کی بات ہے. رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے تم تقوی اختیار کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے. ایک صحابی نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، یہ کہو اطیعوا ما استطعتم، جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں اطاعت کروں گا. تو کوئی قوم یا کوئی فرد اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنے کا مکلف ہے. ان تمام مسائل میں بورڈ نے جتنے ممکنہ وسائل ہو سکتے تھے ان کا استعمال کیا. حکومت سے بات کرنا چاہا، جہاں موقع ملا بات کی.
جو پارلیمنٹ میں نمائندے ہیں ان کے ذہن کو ہموار کرنا چاہا، اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو سمجھایا، اور کورٹ میں پوری قوت کے ساتھ اپنے مقدمے کو پیش کیا۔ لیکن فیصلہ صرف آپ کے کام سے حاصل نہیں ہوتا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے کیس کو صحیح طور پر پیش کریں۔ لیکن اگر عدالت نے اس کو سامنے نہیں رکھا تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے ابھی چند دنوں پہلے ایک سابق چیف جسٹس کا بیان آیا تھا کہ عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، انصاف نہیں کرتی۔ اور ابھی چند دن پہلے معروف اور سینئر وکیل کپل سبل صاحب، جن کی پریکٹس 50 سال کی ہے، انہوں نے بھی یہی بات دہرائی کہ جو عدالتیں ہیں یہ بس فیصلہ کرتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے مظلوم کو انصاف بھی مل جائے۔ تو اگر عدالت ان پہلوؤں کو سامنے نہیں رکھے تو آپ اس میں بورڈ کو یا مسلمانوں کو قصوروار قرار نہیں دے سکتے۔ کیا انگریزوں کے زمانے میں وکلا نہیں تھے؟ اور کیا وہ برطانوی عدالتوں میں جا کر اپنا کیس پوری قوت سے پیش نہیں کرتے تھے؟ لیکن فیصلہ ان کے خلاف ہوتا تھا۔ تو کیا اس دور میں جن لوگوں نے جا کر کیس لڑا عدالتوں میں، تو آپ ان کو کوتاہ عمل قرار دیں گے؟ تو یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے۔ دیکھیے، ہم کیس نہ جیتنے کے لیے لڑتے ہیں نہ ہارنے کے لیے، ہم کیس لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور تحفظ شریعت کا جو فریضہ ہم سے متعلق ہے، طاقت بھر اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام مذاکرہ، اور آج میرے ساتھ موجود تھے خاص مہمان حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیے، یہ ایک دینی پیغام ہے، اسے جہاں تک ہو سکے دوسروں تک پہنچائیے اور اس فیض کو عام کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔